الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم، معزز و مکرم سامعین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے۔ اس ماہ مبارک کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ اب لوگ اس مہینے کے اندر جتنے بھی نیک کام ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سر انجام دیتے ہیں، عبادات بھی زیادہ کرتے ہیں، تلاوت بھی زیادہ کرتے ہیں، ذکر بھی زیادہ کرتے ہیں اور اپنا مال بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی رمضان المبارک کے اندر فرمایا کہ آپ تو ویسے بھی پورا سال سخی رہتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت بہت تیز ہواؤں کی طرح ہوتی تھی۔ تو ہمارے مسلمان چونکہ عمومی طور پر رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ اجر کی امید ہے انشاءاللہ، تو اس حوالے سے میں نے کہا آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر دوں۔ ایک بات یاد رکھیں، زکوٰۃ جو ہے یہ اسلامی فرائض میں سے ہے، اسلامی جو ارکان ہیں نا ان میں سے ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ 5 باتیں نا اسلام کی بنیاد ہیں۔ سب سے پہلی فرمائی کہ کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، گواہی دینا، یہ اسلام کی بنیاد میں سے ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، جو صاحب استطاعت ہے اس کا حج کرنا، یہ 5 باتیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ بھئی یہ نماز کے بعد بہت اونچا مقام رکھتی ہے زکوٰۃ۔ آپ نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا تذکرہ فرمایا، ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے نا کچھ باتیں، 2 چیزیں انسان کے اندر ہونا بڑی ضروری ہیں۔ نیک بندہ بننے کے لیے 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط تعلق ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بندے کا تعلق بندے کے ساتھ ہو۔
بندے کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہونا چاہیے نا، اللہ کے بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہونا چاہیے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ نے پانی کا تو یہ پہلا تعلق جو بنتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، وہ نماز کے ذریعے سے بنتا ہے۔ بندے کو جو سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ قرب حاصل ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور رب کا قرب حاصل کر۔ اور دوسری چیز جو بندوں کے ساتھ تعلق بناتی ہے، وہ ان پر خرچ کرنا ہے، ان کے ساتھ معاملات ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاؤں کہ یہ جو نماز ہے نا، یہی اس بات کے لیے پیش خیمہ ہے کہ بندے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق پیدا ہوتی ہے، استعداد پیدا ہو جاتی ہے بندے کے اندر خرچ کرنے کی۔ اس کی بنیادی بات، اس کے وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس بندے کا تعلق ہے۔ جس کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ کبھی بھی مال خرچ نہیں کر سکتا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا قرآن پاک میں جیسے فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ رزق، پھر اب مال بھی خرچ کرتے ہیں وہ۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ اسلام میں بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کا اگر کوئی بندہ انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اس کو مانتے ہوئے ادا نہ کرے تو وہ فاسق اور فاجر رہتا ہے۔ ایسا بندہ جہنم کی آگ میں جلے گا اور اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ دیکھیں نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو کچھ لوگ ایسے تھے جن نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ اعلان جنگ فرما دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضرت یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ جنگ کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے، جو بندہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو چیز لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دیا کرتے تھے، اگر ایک جانور کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے اس کا انکار کریں گے، پھر بھی میں جنگ کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ پھر جا کے مجھے بات سمجھ آئی کہ یار ان کی بات درست ہے، ان کی بات کیا ہے؟ درست ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بہت زیادہ اجر بیان کیے گئے ہیں، قرآن پاک میں، احادیث میں اس کے لیے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، ایسا بندہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ جنتی ہو جاتا ہے، جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، فرمایا کہ جو بندہ سخی ہوتا ہے، خرچ کرنے والا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ کا قرب بھی اس کو مل گیا، جنت کا قرب بھی مل گیا، اور فرمایا جہنم سے دور ہوتا ہے یہ بندہ۔ اور جو بندہ بخیل ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ بندہ اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، جہنم کے قریب ہے یہ بندہ۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، مال خرچ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کیا فرمایا؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، فرمایا کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، اور اس رحمت کو خاص کر میں کس کے لیے لکھوں گا؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ تو بھائی زکوٰۃ کا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے اور بہت زیادہ فضیلتوں کا حامل ہے، بندہ بہت زیادہ فضیلتیں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا مختلف انداز میں مختلف طرزوں کے ساتھ زکوٰۃ اور مال کے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، فرمایا کہ یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں،
کس کی محبت میں؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، فرمایا کہ مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیتے، نہ تمہاری طرف سے ہمیں کوئی شکر گزاری، ہمیں کوئی شکر گزاری تمہاری نہیں چاہیے، ہم نے تو صرف اس کا بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ اس کا بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ تو بھائی زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اللہ کے رسول کی محبت کی نشانی ہے۔ اور اس سے ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں، جو بندہ خرچ کرتا ہے نا، خرچ کرنے والا، اس کا مال بڑھتا ہے، اس کا مال بڑھتا ہے، اور جو بندہ بخیل ہوتا ہے اس کا مال کبھی بھی بڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بات سمجھائی ہے، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جس طرح کہ ایک کسان ایک دانہ زمین کے اندر بوتا ہے، اور فرمایا اس دانے سے پھر آگے اللہ تعالیٰ 7 بالیاں نکالتا ہے، اور فرمایا ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک دانہ خرچ کیا، نکلے کتنے؟ 700 بالیاں نکلی، اور 7 بالیوں میں ہر ایک بالی میں کتنے ہیں؟ 100 دانے، اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 100 ہی نہیں، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، واللہ واسع علیم۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بندہ خرچ کرتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے، اس کا مال کم، خرچ کرنے والے کا مال کم۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ خرچ کرنے والے کے مال میں کمی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے یار کہ ایک بندہ اگر خرچ کرتا ہے 1000 روپیہ، اس نے 100 روپیہ خرچ کیا تو 900 رہ گیا اس کے پاس نا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ خرچ کرتا ہے اس کے مال کو میں بڑھا دیتا ہوں، اس کے مال کو کیا کر دیتا ہوں؟ میں بڑھا دیتا ہوں۔ بھائی مال کی برکت بڑھ جاتی ہے، مال کی برکت بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرما دیتے ہیں، زیادہ مال آنے کے اسباب بھی مل جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یا ابن آدم انفق انفق علیک، فرمایا کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہوتے ہیں، فرمایا کہ بھائی تم لوگوں نے نا خرچ کرنے میں ڈکا لگایا ہوا ہے، تم لوگوں نے بند باندھا ہوا ہے درمیان میں، اللہ دینا چاہتا ہے تمہیں، لیکن تم لوگ کیا کرتے ہو کہ آگے سے بند کو کھلنے ہی نہیں دیتے۔ اگر تم آگے سے خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ پیچھے اسباب بنا دے گا، پیچھے تمہارے مال آنے کے اسباب بن جائیں گے، لیکن انسان ہے کہ سمجھتا نہیں ہے بات کو۔ تو جو بندہ خرچ کرتا ہے، بلکہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا، فرمایا جو بندہ نا گن گن کے خرچ کرتا ہے اللہ بھی اس کو گن گن کے دیتا ہے، اور جو بندہ اسی طرح صحیح خرچ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ بھی اس کو کھلا دیتا ہے۔ تو اب بندے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے یا کم کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے مال میں اضافہ چاہتا ہے یا اپنے مال میں کمی چاہتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور خاص کر میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا نا اس کا مال کم ہو جاتا ہے، اس کا مال کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ کاتسالی کے اندر آ جاتے ہیں، ایسے لوگ مصائب کے اندر آ جاتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ ادا کرنا روک دیتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو کاتسالی میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ ابتلاہم اللہ بالسنین، فرمایا کاتسالی کے اندر یہ آ جاتے ہیں۔
آج دیکھیں نا، آج ہمارے ملک کی حالت کیا ہے، معیشت کی حالت کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج زکوٰۃ نہیں ادا کی جا رہی ٹھیک طریقے سے۔ ہم کیا کہتے ہیں بھائی، ایک حکومت آئی ہے، حکومت نے یہ کر دیا، دوسری نے یہ کر دیا ہے، کہہ کر آتا ہے بھائی ہم محاسبہ کریں گے۔ ہاں، وہ آتا ہے، وہ پہلے کبھی ستیہ ناش کر کے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے اس سے بھی زیادہ تباہی مچا دیتا ہے۔ ہاں، بات سمجھ آ رہی؟ محاسبہ ان کا ہوا نہ ہوا، عوام کا محاسبہ ہو رہا ہے۔ لیکن بھائی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو قحط سالی آ جاتی ہے۔ آج اگر لوگ اچھے طریقے سے، پورے طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کریں تو ملک کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی میں نے آپ کو کیا عرض کی کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے، اور زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مال ختم ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، قحط سالی آ جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی ناراضگی مول نہیں لینی، اللہ کی ناراضگی مول نہیں لینی۔ وہ حدیث شریف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے نا، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ جنگل کے اندر سفر کر رہا تھا۔ سفر کرتے ہوئے اس نے بادل دیکھے کہ بھائی بادل اکٹھے ہو رہے ہیں، بادل جمع ہوئے، بادلوں کو آواز آئی کہ فلاں کی زمین کو پانی پہنچاؤ۔ نام لیا کسی بندے کا، بھائی فلاں بندے کی زمین کو پانی پہنچاؤ۔ دیکھنے لگ گیا دائیں بائیں آگے پیچھے کس کی آواز ہے۔ ہاں جی، اچھا وہ بادل سارے یوں ایسے کر کے اکٹھے ہوئے نا، اکٹھے ہو کے وہ ایک پتھریلی زمین کے اوپر وہ بارش برسی۔ اچھا اس کے بعد وہ چونکہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر نا ایسا کوئی نالا سا تھا، کوئی ایسی جگہ تھی کہ جہاں سے وہ ڈائریکٹ پانی جا رہا تھا، وہ پتھروں پر برسی، وہ پانی سارا جمع ہوا اور وہ جانے لگا۔ یہ بندہ بھی نا اسی پانی کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ جاتے 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 آگے جا کر دیکھتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ بیلچا لے کے نا اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے، چپ چاپ لگا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، پانی لگا رہا ہے۔ یہ بندہ گیا، جا کر کہنے لگا جی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا، اس نے نام وہی بتایا جو اس نے بادلوں میں سے سنا تھا، جس کا بادلوں میں آواز آئی تھی نا کہ بھائی فلاں کی زمین کو پانی دو۔ اچھا، کہتے کیوں پوچھ رہے ہو آپ؟ کہا یار یہ جو آپ پانی لگا رہے ہیں آس پاس تو دائیں بائیں کدھر بھی بارش نہیں ہے، اور آپ اپنے باغ کو پانی لگا رہے ہیں، تو میں نے ایسا سارا واقعہ دیکھا ہے، تو تم ایسا کیا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ رحمت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بھائی میں ایسے کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں میرے ساتھ ایسے ہی ہیں، میں ایسے کرتا ہوں کہ جب باغ میں سے میں فصل اٹھاتا ہوں، پھل اتارتا ہوں، فصل اٹھاتا ہوں، اس وقت میں اپنے تمام مال کے 3 حصے کرتا ہوں۔ مال کے کتنے حصے کرتا ہوں؟ اور فرمایا کہ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے خرچے کے لیے، ایک حصہ باغ پر دوبارہ خرچ کرتا ہوں، اس کے بیج، اس کی دوسری تیسری چیزیں ساری، اور تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ تیسرا راستہ میں اللہ کے راستے میں کیا کر دیتا ہوں؟ صدقہ کر دیتا ہوں۔ اس صدقہ کرنے کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے عطا فرما رہا ہے۔ تو بھائی میں نے آپ کو عرض کی کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہو نا وہ مالدار ہو جائے، جو بندہ یہ چاہتا ہو نا وہ مالدار ہو جائے، وہ مال خرچ کرنا شروع کرے، مال خرچ کرنا شروع کرے، گارنٹی کے ساتھ وہ بندہ مالدار ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مال خرچ کرنے والا تو کوئی بنے نا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہوتے ہیں، فرمایا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں دے اور ہم خرچ کریں، اللہ یہ چاہتا ہے یہ خرچ کریں تو میں ان کو دوں، یہ خرچ کریں تو۔ فرمایا یہ ایک چھوٹا سا ایک نقطہ درمیان میں ہے، تمہاری چاہت یہ ہے کہ اللہ ہمیں دے گا تو ہم خرچ کریں گے، اللہ کی چاہت یہ جو ان کے پاس ہے یہ خرچ کریں تو میں ان کو دوں۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ یہ خرچ کرے تو میں ان کو دوں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کے بہت وسیع خزانے ہیں، اللہ کی ذات کے بہت وسیع خزانے ہیں، تو جو بندہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، مالی حقوق ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی مال پاک بھی ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، فرمایا ان کے مال میں سے لیں، آپ صدقہ لیں مطلب زکوٰۃ لیں، فرمایا کہ آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیں تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے،
ان کا مال کیا ہو جائے؟ یہ پاک، یہ خود بھی پاک ہو جائے، ان کا مال بھی پاک ہو جائے. تو مال پاک ہو جاتا ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حتیم میں تشریف فرما تھے اور کوئی شخص آیا، آ کر اس نے کہا حضرت کہ کسی بندے کا نا سمندر کے اندر مال ضائع ہو گیا ہے، سمندر کی موج اس کے بہت زیادہ نقصان کر کے اس کا مال سمندر میں بہہ کے چلا گیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی مال سمندر میں ہو یا جنگل میں ضائع نہیں ہوتا مگر زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے. کیوں ضائع ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کی نہ کرنے کی وجہ سے اس کا مال ضائع ہوتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جب یہ ارشاد فرما رہے تھے نا تو ایک نصرانی بات یہ سن رہا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا بھائی مال ضائع اس زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس نے اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی شروع کی، رہا نصرانی لیکن مال کی زکوٰۃ ادا کرنی شروع کر دی. ٹھیک ہے جی. اچھا ایسے اس نے کہا چلو مال محفوظ ہو جائے گا، دنیاوی فائدہ تو ہے نا، آخرت کا ہے نہیں ہے، دنیاوی تو ہے نا. اچھا ایسے ہوا نا کہ اس نصرانی کا اس نے کسی قافلے میں اپنا مال بھیجا ہوا تھا، جس طرح لوگ خرید و فروخت کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے اس طرح قافلہ گیا ہوا تھا، ساتھ اس کا اونٹ بھی گیا ہوا تھا. اچھا ادھر سے پیغام آیا کہ بھائی وہ قافلہ لٹ گیا ہے، وہ قافلہ کیا ہوا ہے؟ لٹ گیا ہے. اچھا اب اس نے بندے جمع کیے، بندے جمع کر کے کہ بھائی نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی بات ٹھیک ہے نہیں ہے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ بھائی میں جاتا ہوں پوچھتا ہوں بھائی میرا قافلہ تو لٹ گیا، میں تو زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. اچھا ابھی یہ رستے میں آ رہا تھا نا تو دوبارہ پیغام آیا، کہا پورا قافلہ لٹ گیا ہے، آپ کا اونٹ بچ گیا ہے، پورا قافلہ لٹ گیا ہے آپ کا اونٹ. غلام نے یہ لکھا کہ بھائی پورا قافلہ آگے آگے جا رہا تھا، میرا اونٹ زخمی ہو گیا تھا، لنگڑا ہو گیا تھا، وہ پیچھے رہ گیا تھا، قافلے والوں کو لوٹ لیا، میرا اونٹ بچ گیا. اچھا یہ بندہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا. کہا میں تو لڑنے کے لیے آ رہا تھا لیکن آپ کی بات اتنی سچی پکی ہے. تو بھائی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا زکوٰۃ جب ہم ادا کرتے ہیں، ایک چیز چونکہ بہت زیادہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم کس کو دیں، زکوٰۃ ہم کس کو دیں، زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ کی ادائیگی کس پر زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب کس پر ہوتا ہے. مصارف تو آپ حضرات کو پتہ ہیں کہ کدھر کدھر کس کس بندے پر ہو سکتا ہے، لیکن ان میں سے افضل لوگ کون سے ہیں، یہ ایک سوال ہوتا ہے. آپ جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ بندہ جس سے پیدا ہوا ہوتا ہے، باپ دادا پردادا اوپر جتنے بھی ہیں ان کو نہیں دے سکتے، اولاد میں نیچے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی نیچے سب کو نہیں دے سکتے، اصل اور فرع دونوں کو نہیں دے سکتے. اور اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، نہ بیوی میاں کو دے سکتی ہے نہ میاں بیوی کو دے سکتا ہے، سید کو نہیں دے سکتے، مالدار کو نہیں دے سکتے، جو بندہ خود صاحب استطاعت ہے اس کو نہیں دے سکتے، اور ساری دنیا کے لوگوں کو دے سکتے ہیں. اور ساری کی دنیا کے لوگوں کو، رشتہ داروں میں کون کون آ گئے؟ والدین، اولاد اور میاں بیوی، 4 رشتے ہیں بس، ان کو نہیں دے سکتے اور سب کو. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ان کے علاوہ ساری رشتہ داری کو دے سکتے ہیں نا، چاچو کو بھی دے سکتے ہیں، خالو کو بھی دے سکتے ہیں، ماموں کو بھی دے سکتے ہیں، بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، بہن کو بھی دے سکتے ہیں، بھتیجے کو بھی دے سکتے ہیں، خالہ پھوپھی کو بھی دے سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہوتا تو وہ ان رشتوں کو محروم کر دیتے ہیں. سب سے افضل جگہ جہاں پر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے وہ قریبی رشتہ دار ہیں. زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، کوئی بھی آپ مال خرچ کر رہے ہیں، سب سے افضل جگہ وہ ہے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. کون سی جگہ ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ قریبی رشتہ دار. حدیث میں آتا ہے کہ قریبی رشتہ دار پر خرچ کرنے سے ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ ایک تو صدقے کا ثواب ملا، دوسرا اس کو صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملا ہے.
اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کے مال میں برکت ہو، فرمایا وہ بندہ صلہ رحمی کرے. وہ بندہ کیا کرے؟ آج یہ جو بہت بیماریاں گھیر لیتی ہیں، بہت پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، بہت اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے ہم قریبی رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے. قریبی رشتہ داروں کا خیال، آپ اگر کوئی بندہ یہ چاہتے ہیں نا اس کی صحت اچھی ہو اور اس بندے کی زندگی اچھی طریقے سے گزرے، لمبی زندگی کا مالک ہو، اس کو چاہیے کہ وہ بندہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، قریبی رشتہ داروں پر مال خرچ کرے، ان کے مالی حقوق ادا کرے. ہم نے تو بس اس بات کو سمجھ لیا ہے نا کہ بھائی اگر قریبی رشتہ دار ہے، دور سے ہنس کے مل لیے، جی ہاں بڑا ماشاءاللہ جی بڑا اچھا بندہ ہے جی. اس سے کبھی پوچھا ہے کہ یار تیری کوئی ضرورت ہوگی، تیری کوئی پریشانی ہوگی، تیرے کوئی حالات ہوں گے، تیری کوئی بیماری ہے، کبھی پوچھا ہے ہم نے؟ تو بھائی میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں سے ان کے مالی حقوق ادا کریں. انشاءاللہ دنیا کے مال کے اندر بھی برکت ہوگی، جان کے اندر بھی برکت ہوگی. تو زکوٰۃ کے مصارف میں سے سب سے افضل اور سب سے پہلا مصرف کون سا ہے؟ قریبی رشتہ دار. اس کے بعد سارے غرباء کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل ترین لوگ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر نا 3 سپارے کے 1-2 رکوع بعد میں اللہ تعالیٰ نے مثل الذین ينفقون یہاں سے بات شروع فرمائی، تو آگے 2-3 رکوع وہ خرچ کرنے پر ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف باتیں فرمائی، ہاں جی، کہ مال کے فضائل بیان فرمائے کہ مال کتنا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا اجر عطا فرماتے ہیں. پھر کسی کو تکلیف نہ دو، احسان نہ جتلاؤ، ریاکاری نہ کرو، ہاں اچھا مال خرچ کرو، ہاں جی. اور پھر صدقہ جو ہے نا ظاہر میں بھی کر سکتے ہیں، چھپ کے بھی کر سکتے ہیں. اب مسلمانوں کے علاوہ ویسے جو ہے نا خرچ کرنا، اگر کوئی کافروں میں سے اگر کوئی مجبور ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں. آگے جا کر نا اللہ تعالیٰ نے آخری بات ایک فرمائی ہے، 7ویں بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال دینا سب سے افضل کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. اللہ تعالیٰ نے جا کر نا آخر میں یہ بات فرمائی، یہ سارے صدقات کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اور آخر میں جا کر کہ بھائی کن لوگوں کو دینا افضل ہے؟ فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنا مال دیا جائے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. فرمایا جو لوگ ایسے اللہ کے دین کے کاموں میں ایسے مصروف ہو گئے ہیں، اللہ کے راستے میں ایسے مصروف ہو گئے ہیں کہ وہ کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، ایسے مصروف ہو گئے ہیں وہ. فرمایا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک تو لا یسألون الناس الحافا، یہ کسی سے چمٹ کے نہیں مانگتے، سفید پوش خوددار، ایسے خوددار ہیں کہ ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو. فرمایا ان لوگوں پر خرچ کرنا سب سے افضل ہے، ان لوگوں پر خرچ کرنا. اب علماء نے اس آیت کریمہ کی تشریح فرمائی ہے. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس آیت کے جو ہے نا سب سے بہترین مصرف وہ اہل مدارس ہیں. اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے نا، فرمایا اس وقت کے لحاظ سے اہل مدارس ہیں. اور شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ جن نے فضائل اعمال فضائل صدقات لکھی، انہوں نے لکھا، فرمایا کہ اس سے اہل علم مراد ہیں. اس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ جو علم کی وجہ سے، پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے وہ ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہ اور کمانے کی طاقت نہیں رکھتے. جب بعض لوگ نا کہتے ہیں یار اتنے اٹے کٹے تگڑے تازے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کماتے کیوں نہیں ہیں؟ مجھے بتائیں، جو قاری صاحب صبح سے لے کے شام تک بچے کو حفظ کراتا ہے، بتائیں جو بندہ صبح سے لے کے شام تک بچوں کو پڑھا رہا ہے، جو بندہ مسجد کی ذمہ داریاں سنبھال رہا ہے، جو بچے پڑھ رہے ہیں مدرسے کے اندر، یہ کما سکتے ہیں؟ اگر کمانے کے لیے نکل جائیں گے تو یہ رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی وجہ سے فرما دیا ہے نا، لا یستطیعون ضربا فی الارض للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو روک دیے گئے ہیں، جو طاقت نہیں رکھتے، اللہ نے خود فرما دیا ہے. تو فرمایا حضرت نے کہ اس سے اہل علم، اہل مدارس مراد ہیں. اس سے آج ہماری یہ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو فراموش کیا ہوا ہے جنہوں نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہوا ہے.
اچھا ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں؟ حضرت بڑے پیار سے ہمیں کہیں گے نا، حضرت آپ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ آ کے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ چومیں گے، حضرت قرآن کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل بھی نہیں ادا کر سکتے، ایک حرف کا حق بھی کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ مولوی صاحب کا تو تھوڑا بہت کرو نا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو ابھی بس کرنا ہی نہیں، مطلب جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو بھائی یہ بات میں آپ کی یاد دہانی کے لیے کرتا ہوں کہ یہ لوگ سب سے افضل ترین ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اصحاب صفہ کے متعلق نازل ہوئی ہے، جو نبی علیہ السلام کے مدرسے والے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، فرمایا کہ تیرا کھانا متقی بندہ کھائے، تیری دوستی نیک بندے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ گنہگار اس کو کھلانے سے گناہ ہو جائے گا، لیکن افضل ترین سب سے اچھی جگہ خرچ کرنے کی، کھانا کھلانے کی، اپنا مال لگانے کی۔ اچھا اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے فوائد یہ ہیں کہ اگر ایک بندہ دینی کام کر رہا ہے، اس کی اگر مالی معاونت کر کے ہم اس کو اس طرف سے مستغنی کر دیتے ہیں تو وہ پورے دل کے ساتھ، پوری جان کے ساتھ وہ کام کرے گا نا۔ لیکن جس بیچارے کو پریشانیاں ہوں گی، بچہ بیمار ہے، پاس پیسے نہیں ہیں، میں اپنے قریب کے ایک عالم کو جانتا ہوں کہ 4 مہینے تک اس کے پاس کچھ نہیں تھا کہ اپنے بچے کو اسپتال لے جائے۔ یقین مانے میں جانتا ہوں، مجھے بعد میں پتہ چلا، حالانکہ ماشاءاللہ بڑا ٹھیک ٹھاک پہنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کھاتے پیتے نظر آتے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، چونکہ دوست ہیں ان سے باتوں میں بات ہو گئی تو فرمانے لگے یار بچہ بڑا سخت بیمار ہے، لیکن کچھ حالات نہ بنے، آج کرتا ہوں کل کرتا ہوں، 4 مہینے درمیان میں گزر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ بھائی جو لوگ آپ کے لیے دن رات خدمت کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بھائی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ مال خرچ کرنے کے مصارف میں سے سب سے اچھا مصرف اہل مدارس، علماء، طلباء، قراء، حفاظ، مسجد کا خادم، جو بھی بندہ مسجد میں کام کر رہا ہے، جو بھی بندہ دینی خدمت میں لگا ہوا ہے، کسی بھی دینی خدمت میں لگا ہوا ہے، کسی بھی شعبے میں لگا ہوا ہے، سب پر مال خرچ کرنا افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرات جانتے ہیں کہ کتنے بڑے محدث، کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے شیخ تھے۔ فرمایا کہ یہ نا اہل علم پر اپنا مال خرچ کرتے تھے، اہل علم پر۔ یہ شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے، شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ اہل علم پر اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اگر اپنی جو مال خرچ کرتے ہیں اگر عام لوگوں پر بھی خرچ کریں تو کتنا ہی اچھا ہو؟ تو فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ نبوت کے درجے کے بعد مجھے اہل علم سے بڑا درجہ کسی کا نظر نہیں آتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو تاکہ دنیاوی مصروفیات سے نکال کر علم کے لیے مختص کر دیا جائے۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، اس وقت جو سارے جتنے یہود و نصارہ ہیں سب کی یہ خواہش ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان اہل علم کو بکھیر دو، ان کو ختم کر دو۔ وہ جس طرح منافقین وہ کفار کہا کرتے تھے نا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ ہیں نا، ان پہ خرچ نہ کیا کرو تاکہ یہ بکھر جائیں۔ آج بھی پوری دنیا کی یہ کوشش ہے، آج بھی پوری دنیا کی یہ کوشش ہے۔ تو بھائی ماشاءاللہ آپ حضرات خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب مدرسہ ہے ہمارا، یہ جو مدرسہ ہے آپ ہر مدرسے میں خرچ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کوئی پابندیاں نہیں لگاتے، لیکن اپنا حق سب سے پہلے ہوتا ہے۔ آپ کا محلے کا مدرسہ ہے بھائی، یہاں پر بچے پڑھتے ہیں، ہاں یہاں کے اساتذہ ہیں، بہت سارا خرچہ ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ آپ کے لیے افضل ہے۔ قریبی ہیں، آپ کا تو حق بھی بنتا ہے، ہم سب کا حق بنتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ان پر خرچ کریں، کبھی ان کے پوچھ گچھ کر لیا کریں۔ اب قاری صاحب ماشاءاللہ وہ دن رات لگا کر وہ کوشش کرتے ہیں طلباء کے لیے کھانے پینے کا، ان کا رہائش کا انتظام، کپڑوں کا انتظام، کپڑے دھونے کا انتظام، بیماری کا انتظام، سب کچھ کر رہے ہیں نا یار، سب کچھ وہی کر رہے ہیں نا۔ ہمارے گھر میں 4 بندے ہوتے ہیں، خرچہ پورا نہیں ہوتا۔
کبھی پوچھ لیا کریں کہ حضرت آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے، مدرسے پر قرض کتنا ہے یا کیا ہے، خرچ تو آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ اہل علم کے ساتھ وہ اگر کسی پر جائیں گے، کسی سے جا کر اپیل کریں گے تو یہ بات اچھی لگے گی؟ بہتر تو یہ ہے کہ ہم خود ہی ان کا پورا کر لیں نا، یہ طلباء ہیں، علماء ہیں، ان کا خود ہی پورا کر لیں۔ تو بھئی ایک تو یہ بات میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ دوسری بات، ایک خصوصی بات میں نے عرض کرنی تھی، وقت بھی اوپر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر جو میں نے آپ کو آیت سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 سے اور 700 سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں، اس کے بعد ہی دوسری آیت میں ہے کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہمارے صدقات کو، زکوٰۃ کو، خیرات کو ضائع کر دیتی ہے اور ہمارے اوپر وبال آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، پھر اس کے بعد ایسے نہ ہو کہ اس پر احسان جتایا جائے یا اس کے اوپر اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ فرمایا ایسے مال سے بہتر ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ اچھے طریقے سے بندہ بات ہی کر لے، پیار محبت سے پیش ہی آ جائے نا، یہی بہتر ہے پھر اس کے بعد۔ اور آگے ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا اے ایمان والو اپنے مال کو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو، ختم نہ کرو، باطل نہ کرو اپنے مال کو۔ اچھا یہ کیا کیسے جاتا ہے؟ مال خرچ کر لیا، پھر اس کے بعد جی ہم ہر محفل میں بتا رہے ہوتے ہیں ہاں جی فلاں پر میں کرتا ہوں، ادھر بھی کرتا ہوں، ایسے بھی کرتا ہوں، ایسے بھی کرتا ہوں، یا بعض دفعہ سامنے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اور تجھے تو میں اتنا خرچ کرتا رہا ہوں اور اب تو بول رہا ہے میرے سامنے۔ ہاں یہ مختلف طرح کی باتیں ہماری ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے صدقات کو ضائع کر دیتی ہیں، یاد دلاتے رہتے ہیں ہاں جی 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 میں تو کہا ہم تو کرتے رہتے ہیں جی، ہم تو ماشاءاللہ مولوی صاحب کو بھی مہینے کے بعد 500 روپیہ دیتے ہیں۔ کتنا دیتے ہیں؟ 500 روپیہ پورا دیتے ہیں، 1 پیسہ بھی کم نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ او بھائی یہ بڑے ہونہار لوگ ہوتے ہیں، بڑے صاحب استعداد لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے مسجد میں اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ اچھا یقین مانیں آپ نا کہ جن تنخواہوں کے اندر علماء گزارا کر رہے ہیں نا، اگر آپ کو پتہ چل جائے نا، آپ کو صرف پتہ چل جائے نا تو آپ خون کے آنسو روئیں۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ بادشاہ کا ایک ہاتھی تھا، بادشاہ نے کہا کہ بھائی جو بندہ میرے ہاتھی کو رلائے گا نا اس کو میں اتنا اتنا انعام دوں گا۔ سارے لوگ گئے، جا کے اس کو مختلف سٹوریاں سنا رہے ہیں، مختلف باتیں کر رہے ہیں، ہاتھی کدھر روتا ہے وہ کان ہلا کے چپ۔ اچھا ایک مولوی صاحب نا مسکین سے وہ چپ چاپ سائڈ پر کھڑے تھے، وہ آئے کہنے لگے بادشاہ سلامت اگر میں، اس نے کہا بڑے بڑے فنکار لوگ آئے وہ نہ رلا سکے آپ کیا رلائیں گے؟ اس نے کہا چلو کوشش تو کر لیتا ہوں میں نا۔ وہ گئے، جا کے ہاتھی کے کان میں کوئی 5 سیکنڈ کی بات کی اور ہاتھی ایسے رونے لگا جس طرح ساون کا بادل برستا ہے۔ بادشاہ نے انعام دیا بڑا اور اس کو الگ بلایا کہ یار کیا ایسی بات کر دی ہے، کون سی جنت جہنم کی وعید اور خوشخبری سنا دی ہے کہ آپ کو میرے ہاتھی کو رلا دیا ہے؟ تو بس عرض یہ ہے کہ آپ بتا دیں کہ آپ نے بتایا کیا تھا، آپ نے میرے ہاتھی کے کان میں بتایا کیا تھا؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت رہنے دیں، یہ باتیں پردے کی باتیں ہیں، ان کو رہنے دیں آپ۔ کہنے لگا نہیں نہیں آپ بتا دیں، آپ کا یہ احسان ہوگا ہمارے اوپر۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے صرف اپنی تنخواہ بتائی ہے۔ ہاتھی کے کان میں جا کر میں نے کیا کیا ہے؟ ہاتھی کے کان میں کیا کیا ہے؟ اپنی تنخواہ بتائی ہے۔ ہمارے یہ پنڈی اسلام آباد میں نا زیادہ 5 7 8 10 ہزار روپے سے اوپر تنخواہ نہیں چل رہی کدھر، حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ زیادہ تر مساجد کے اندر 6 7 ہزار سے لے کے نا 10 ہزار کے درمیان میں تنخواہیں چل رہی ہیں زیادہ مساجد کی۔ یہ بھی ہمارے اوپر ایک وبال ہے۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ احسان نہ جتلائے بندہ، اس کے بعد کیا نہ کرے؟ احسان نہ جتلائے۔ اگر احسان جتلائے گا تو اس بندے کا سارا ثواب سب کچھ، سارا صدقہ کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا، سارا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو بندہ مال خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت کے ساتھ نہیں دیکھیں گے، نظر رحمت سے یہ بندہ محروم ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کریں گے۔
عذاب میں مبتلا کریں گے اس بندے کو۔ تو بھائی اپنے مالوں کو بھی محفوظ بنائیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کریں، اچھے طریقے سے ادا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فطرانے کے متعلق آپ کو عرض کر دوں، فطرانہ آپ حضرات نے ادا کرنا ہے نا، تو عید کی نماز سے پہلے پہلے فطرانہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے پہلے فطرانہ ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ادا نہیں کرتا عید کی نماز سے پہلے تو وہ بندہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ ادا کرنا بعد میں بھی پڑے گا، صدقہ فطر کا ثواب ختم ہو جائے گا، ادا تو بعد میں بھی کرے گا، یہ تو نہیں ہے کہ ساکت ہو جائے گا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ نے ادا کرنا ہے تو آپ ابھی سے ادا کریں، صدقہ فطر کیا کریں؟ ابھی سے ادا کریں۔ آپ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو کم از کم آخری حد کیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو جن حضرات نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے وہ بھی ادا کریں، صدقات خیرات بھی کریں، زکوٰۃ بھی اپنی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں بھی برکت عطا فرمائے گا، مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنت ادا